الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ فاتر، سورہ نمبر 34 مکیہ، ساری تفسیر پارٹ 1 میں ہو چکی ہے الحمدللہ. آغاز ہے، مگر سب سے پہلے سورہ کی مناسبت سے بسم اللہ کا جو کنسپٹ پیش کرتے ہیں غوث پاک. یوں تو ترجمہ ہوتا ہے اس اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، یہی ترجمہ. اب وہ 114 سورہ میں پورے کا وہی ترجمہ کرتے ہیں لوگ، ہے ہی نہیں، اور یہی سمجھتے بھی ہیں. لیکن یہ غوث پاک کی خصوصیت ہے، اور بلکہ منصب غوثیت کبریٰ ہے کہ سورہ کے پہلے جو انٹروڈکشن سورہ کا ہونا چاہیے وہ بسم اللہ کی ترجمانی میں کر دیتے ہیں. اور وہ جھلک نظر آتی ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین میں، سورہ فاتحہ میں، اور پورا سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم با میں، با کے نقطے میں. اب نہیں سمجھ میں آ رہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ علی کی طرح نہیں ہیں. ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ جائے تو کامن ہو جائے گا. اور وہ یہ ان کی اولاد ہے. تو پورا سورہ سبا کتنے ہیں آیتیں؟ 54 ارتھ شتک ہے. 54 اس کا پورا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ دیکھیے کس طرح سے فرماتے ہیں. اللہ کا سب لفظ اللہ کا سب سے پہلے ڈیفینیشن، جس کو کہتے ہیں تعریف بھی اور تعارف بھی. دیکھیں، تعریف بھی تعارف بھی. تعارف جو ہوتا ہے نا وہ انٹروڈکشن کو کہیے، اور تعریف جو ہے ڈیفینیشن کو کہیے، ہے نہیں؟ ہاں، تو انٹروڈکشن بھی اور ڈیفینیشن بھی، یہ کیا شان ہے. کہتے ہیں بسم اللہ المتجلی علی جمیع ما ظہر و بطن من مظاہرہ. اس اللہ کے نام سے شروع جو تمام ظاہر اور باطن، کائنات کے تمام ظاہر اور باطن پر جلوہ افروز ہے. کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ نہ مخلوق باطنی اور نہ مخلوق ظاہری، اور دو ہی تو ہے، موجود اور معدوم. تو باطنی اور ظاہری تمام مخلوقات پر، تمام شے پر جو جلوہ افروز ہے، متجلی ہے، جس کی تجلی ہے سے تمام مظاہر کائنات ظاہری اور باطنی طور پر آج دیکھ رہے ہیں، دکھ رہی ہے یا آپ عقیدہ رکھتے ہیں، اس پر اللہ ہی ہے، اس اللہ کے نام سے. واہ میرے غوث. تعلق بالخلق الی الخالق، یا یوں کہیے تعلق خلق بالخالق. مخلوق کا تعلق خالق سے غوث پاک نے کیسا مضبوط بتایا ہے، وہ یہ دیکھیے، محسوس کیجیے. کائنات کا کوئی حصہ رب کی جلوہ افروزی سے باہر نہیں ہے. یہ عام میں کتنا خاص ہم لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ غوث پاک کے ماننے والے ہی اسے محسوس کر سکتے ہیں. ورنہ اگر غوث پاک کو بھی مس یوز کرنے والے ہوں تو جماعت والے کہیں گے ہاں اللہ، چھوڑ دیں گے ان کو، کہیں گے اللہ سب پر کنٹرول رکھے ہوا ہے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بتایا کس نے، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ایک قاصد کی طرح رہتا. جیسے آپ خط دینے والا خط دے دیا بس چلا گیا، ان کا کوئی کام نہیں ہے. اب میٹر اور لینے والا یہ جانے. اسی طرح مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو بھی کہتے ہیں، میں تو میسنجر کا لفظ بہت کم یوز کرتا ہوں، بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میسج تو آپ بھی بھیجتے ہیں، میسنجر تو آپ بھی ہو گئے، لیکن نہیں بولنا چاہیے. اس لیے اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ انفرادی شان رکھتے ہیں، اور خدا کا میسج
خدا کا میسج، غیب الغیب کا میسج، خالق کا میسج لا رہا ہے، اس کو عام میسج سے، میسنجر سے کمپیئر کریں نہیں کر سکتے. تو اس اللہ کے نام سے جو اللہ تمام ظاہر اور ابھی تک تو سنے تھے مظاہر کائنات، جس سے صاف ظاہر عالم شہادہ. آپ وہ علم غیب کے کانسیپٹ میں ایک سنے ہوں گے، لفظ ملک اور ملکوت کا میں نے مطلب تشریح کی ہے، اس کی تشریح کی ہے. ملک کہتے عالم شہادہ کو، جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، ہاں مشاہد میں جو آئے، اور ملکوت کہتے ہیں عالم غیب کو جو نہ دکھے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو عطا فرمائے ہیں. تو اب مالک الملک مالک الملکوت یہ خصوصیت شاملہ بنی، خصوصیت غیر شاملہ نہیں اللہ کی خصوصیت ہے، لیکن یہ خصوصیت اللہ پاک نے اپنے محبوبوں کو بھی عطا فرمائی. ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہاں، لیکن اللہ کی جو خصوصیت ہے، اللہ کی طرف نظر کرتے ہوئے اگر دیکھیں تو اس خصوصیت میں کوئی شامل نہیں ہے. اللہ جسے شامل کیا ہے وہ خصوصیت غیر شاملہ ہے. جیسے اب یوں سمجھیے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا وصف عطا فرمایا، اس میں کوئی شامل نہیں، یہ خصوصیت غیر شاملہ ہے، اس میں کوئی بھی شامل نہیں. نبیوں میں سب سے لاسٹ محمد رسول اللہ کی یہ خصوصیت ہے. اچھا معراج میں بلایا، دیدار کرایا، یہ سب خصوصیت غیر شاملہ ہے. خود اپنی خصوصیت میں نبی کو شامل فرما رہا، اور نبی کو ایسی خصوصیت کے کسی کو شامل نہیں. دیکھیے عبد النبی کون، واو ماشاءاللہ نبی کا غلام. خیر، تو اس اللہ کے نام سے جو تمام مظاہر کائنات کے ظاہر اور باطن سب پر متجلی ہے، یہ تو اللہ کا ڈیفینیشن فرمایا. دیکھیں اصل تو اللہ کی تعریف اس واجب الوجود ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہو. یہ تعریف ہے اللہ کی، اور یہ تعارف ہے اللہ کا. دیکھیں آپ الرحمن اس اللہ کے نام سے، بلکہ اب اس مت کہیے، اس اللہ کے نام سے جو اب ابھی سن لیے آپ ہم. الرحمن اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے. اب رحمان کی تفسیر دیکھیں، واہ، علی عموم مصنوعات ہی، کیا نیا نیا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں مخلوقات، کہیں مظاہر، کیا کہیں مکنونات. دیکھیے فرمان علی عموم مصنوعات ہی بافاظت رشحات وجود ہی علیہم. واہ واہ، وہ رحمان ہے اپنی تمام مصنوعات پر. اسی لیے صانع، صاد الف نون عین، صانع عالم کا اللہ ہے. صانع عالم کون؟ اللہ ہے. صانع مانے بنانے والا. صنعت و حرفت پڑھے ہوں گے نا، صنعت کاریگری، بنانے والا، سمجھ رہے نا. تو علی عموم مصنوعات، صانع اللہ ہے، اور جس کو بنایا وہ مصنوع ہے، اور بنایا سب کو تو مصنوعات. تو اللہ کی تمام مصنوعات پر وہ رحم فرمانے والا ہے، تو تمام پر جو رحم فرمائے اسے رحمان کہتے ہیں. لیکن وہ رحم جو ہے یہ ایسی خصوصیت ہے، دھیان دیجیے گا، یہ دیکھیے کیسے رحم فرمانے، بے افاظت رشحات وجود ہی علیہم، کیونکہ تمام مصنوعات کو وجود کا چھڑکاؤ کیا، یا وجود کے رشحات کا فیضان کیا، وجود کا پانی تمام پر چھڑکا. یعنی ایک دم یوں سمجھیے، جیسے پرسوں بھی ایک شخص آیا تھا تو میں نے یہی کہا 99% بھی اگر آپ کے پاس ظاہری طور پر کوئی اسباب منقطع نظر آئے، 99 بلکہ اب 100 بھی کہہ دوں آپ کی سوچ کے حساب سے، تو ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت کی بنیاد پر آپ پر شکر واجب ہے، اور وہ ہے ایمان کی نعمت، وہ ہے آپ کے احساس کی نعمت، وجود کی نعمت. زندہ ہیں آپ، یہ سب سے بڑی نعمت. اسی لیے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم گھاٹے میں ہیں، یہ نقصان میں ہے. یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ زندہ ہیں تب تو آپ کی حیات یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہی نعمت کون دیتا ہے؟ رحمان دیتا ہے. بے حفاظت رشحات وجود ہی علیہم، اپنے وجود کا چھڑکاؤ کیا، وہ واجب الوجود نے سب کو وجود عطا فرمایا. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق ہونے کی حیثیت سے، دیکھیے گا، یا عزیز و غفار ہونے کی حیثیت سے موجودات کو وجود نہیں دیا ہے، رحمان ہونے کی حیثیت سے. واہ واہ واہ، اسے پاک کی
تعلیم میں نقطہ دیکھ رہا؟ تمام مصنوعات کو وجود عطا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے. اب یہ فلسفہ نظر آئے. دیکھیے رحمان اللہ کیوں ہے؟ جواب ملا اس لیے کہ سارے موجودات کو جو وجود دیتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. تو اس سائے میں ذل الرحمان میں ذل الرحمان میں سب ہیں. اتنا یہ کامن ہے، اب کھل کر کہہ دوں، کافر مشرک فاسق سب ہیں، یہاں تک کہ مودی یوگی سب ہیں، پورے سب لوگ ہیں. پوری مخلوقات رحمان کے ذل میں ہے، ذل الرحمان میں ہے. واو. اب دیکھیے الرحیم، یہی ہم پڑھ لیتے ہیں نا تو جانتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے کہ اس عمومیت میں بھی ہم ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں اگر عام بن کر کے بھی جائیں تو جائیں، کیونکہ اس کے بارگاہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے بعد کوئی بارگاہ ہی نہیں. تو ہمارا اگر عام بھی داخلہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن داخلہ سنیے الرحیم. کیونکہ رب کی طرف جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا داخلہ ہو رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور سب داخل ہیں تو پھر تھوڑا سی سوچنے کو لگ رہا ہے. ہم تو رحمان کی طرف دیکھتے ہوئے بالکل ہمارا ایمان کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے الحمدللہ. لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں فاسق یہ سب پر، ہاں سرکش ظالم سب پر، اچھا تو اللہ پاک فرما رہا ہے ارے جلدی آگے پڑھ الرحیم. تو اتنا عام ہے کہ دیکھ عام سے خاص کیا جا سکتا، لیکن خاص کو عام کیا نہیں جا سکتا ہے. اب اسی لیے کہا میں نے کہ محمد ایسے خاص ہیں کہ اب ان کو عام نہیں کیا جائے گا، اور دیگر انبیاء کرام عام ہیں. عام ہے تو عمومیت میں خصوصیت ہے. جیسے انسان عام ہے، زید پاشا بکر ہم سب خاص ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو عام میں خاص ہے. کیا پیارا جملہ ہے، سبحان اللہ. تو رحمان میں سب عام، رحیم میں سب خاص، رحیم میں سب خاص. اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کون سا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اہل اللہ کی زبان پر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آگے کوئی اور نہیں لفظ رہتا، جبکہ 99 لفظ ہے. یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آپ کیا فلسفہ ہے، غور کریں آپ. اب سمجھ میں حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، پورا سورہ فاتحہ اور پورا قرآن بھی سورہ فاتحہ میں ہے. واہ واہ واہ، سمجھ میں آ گیا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم. ہم سب کے دلوں کو مستقیم بنائے رکھنا، اے اللہ اے رحمان اے رحیم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو تمام مظاہر پر جلوہ افروز ہے، اور مظاہر میں ہم بھی ہیں. اور رحمان وہ ہے جو تمام موجودات کو وجود دیا، اس میں ہم بھی ہیں. اور رحیم وہ ہے جو خاص پر نظر رکھتا، اس میں بھی ہم ہیں. اب اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے. اب ذرا غور کیجیے. رحیم اللہ خواص سے عبادہ. واو. وہ رحیم اس اللہ کے نام سے جو رحیم ہے اپنے خاص بندوں پر، اپنے خاص بندوں پر. یہاں نہیں فرمایا کہ رسولوں پر، نبیوں پر، ورنہ ہم لوگ روتے رہتے. نبیوں کا غلام بھی خاص ہوتا ہے نہیں؟ ہاں. بِإِفَاظَةِ الْعَقْلِ الْمُنْشَعِبِ مِنْ حَضْرَةِ عِلْمِهِ إِلَيْهِمْ. اچھا واہ میرے غوث. یہاں اوپر تو کہا تھا کہ مصنوعات، تمام مصنوعات پر رحمان ہے وجود عطا کر کے، سب سے بڑا رحم. یہاں کہ رحیم ہے خاص بندوں پر. کس بنیاد پر؟ تو کہہ رہے بِإِفَاظَةِ الْعَقْلِ، اس عقل کا فیضان کر کے. معلوم ہوا ہر ایک کو اللہ عقل نہیں دیتا، خاص بندوں کو عقل عطا فرماتا ہے. اب فلسفہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ابو جہل کو کیوں مردہ کہا اللہ نے. ابو جہل کو کیوں مردہ کہا، تبا شیبہ کو کیوں مردہ کہا. اور واہ واہ امیر حمزہ کی بوٹی بوٹی ہو گئی اور کہہ رہے زندہ ہے. فلسفہ سمجھ میں آ گیا. اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ آپ کتنا بھی دولت جمع کر لیجئے، کتنا بھی کسی کو ستا لیجئے، آپ سمجھ رہے اپنے آپ کو عقل مند، لیکن رب کی بارگاہ میں اس جھوپڑی والا عقل مند ہے جو وہ اللہ اللہ بک رہا ہے، اللہ اللہ بول رہا ہے، رحمان رحیم بول رہا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. یہ تو ہونا چاہیے اس دن کے عقلوں کی پہچان. کہہ رہے بِإِفَاظَةِ الْعَقْلِ، اس عقل کا فیضان کر کے، المنشئ من حضرت علمہ الیہم،
جو اللہ کے علم حضوری سے نکل کر یہاں پہنچا ہے. دیکھیے گا آپ جملہ, اللہ کے علم حضوری سے نکل کر, انشعاب منشعب ہو کر, نکل کر الیہم ان تک پہنچا. یعنی اپنے خاص بندوں کو علم کا فیضان خاص جب رب سے ہوتا ہے, اسی فیضان خاص علم کا نام عقل ہے. ارے باپ رے باپ, سارے فلسفے گئے, عقل کی جو تعریف آپ آج تک سنے تھے ہم, قوت دراکہ کیا کیا لفظ سنے تھے, ختم. اور یہ اتنی اچھی تعریف لگ رہی ہے کہ اس میں توحید کی عظمت جو نظر آ رہی ہے, یہی تو ایک مسلمان کو چاہیے. تو اللہ خاص بندوں پر رحیم ہے. وجہ اس لیے کہ اس نے اپنے علم حضوری سے فیضان کیا, جس فیضان کو عقل کہتے ہیں. اب تک جو ہے عقل عطا کیا بس بول دیتے ہیں, اور عقل کا ایک الگ کانسیپٹ تھا کہ سمجھنے کے آلے وغیرہ. نہیں, یہ سمجھنے کے آلے نہیں, اللہ کے علم حضوری کے فیضان کا نام عقل ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نالج, اللہ کے علم حضوری کا فیضان بند تو عقل بند کام کرنا. ہو ہاں, فیضان کیا 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 کیا, لیکن نعرے لگانے سے نہیں ہوتا. فیضان جاری رہے, اس پر بھاری رہے, نعرے لگانے سے نہیں ہوتا. اللہ کے علم حضوری, میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں, پوری دنیا کے خاص طور سے ایکسپلینر جو کرتے ہیں, یہ دین کا کام کرتے ہیں وغیرہ, ان لوگوں سے کہ عقل کا استعمال آپ کرتے ہو اپنی جگہ پر, لیکن یہ عقل کا مدار علم ہے. عقل کا مدار علم الہی ہے, علم حضوری الہی ہے. اگر آپ نے توحید کا کانسیپٹ نہیں سیکھا اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں آپ, اور پھر دین کا کام اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں, آپ عقل مند نہیں ہو سکتے. ہاں نہیں, اللہ کے علم, یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اللہ کا فیضان نہیں, اللہ کے علم کے فیضان کا نام عقل ہے. علم, نالج, یہی تو بتانے جا رہا ہوں نا کہ یہ پیشہ ورانہ جو تقریریں, پیشہ ورانہ جو خطابات, یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیے, علم یہی نہیں کہ آپ پڑھیں, علم یہ بھی ہے کہ آپ سیکھیں. لیکن علم یہی نہیں کہ پڑھیں, علم یہ بھی ہے کہ سیکھیں. صحابہ, ہر صحابی عالم نہیں, لیکن ہر صحابی نبی کی صحبت میں سیکھے ہیں. ہاں, سیکھے ہیں. ہر صحابی کو صحبت علم کا علم, مطلب صحبت نبی کا علم ہے کہ ہم مصطفیٰ کی صحبت. تو علم, اللہ کے علم حضوری کے فیضان کا نام عقل ہے. واہ 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 واہ. اور یہی عقل کیا کام کرتی, لِيُدْرِكُوا بِهِ أَحْوَالَ مُبْدِئِهِمْ وَمَعَادِهِمْ یا مبدئِهِمْ وَمَعَادِهِمْ. یہی لوگ یعنی عقل مند لوگ, یا رحیم کے مناسبت سے کہوں, خاص عقل مند لوگ, خاص لوگ جو عقل مند ہیں, وہ اسی علم حضوری کے فیضان کی عقل کے ذریعے سے اپنی آغاز زندگی اور اپنے آخری زندگی کو جان لیتے ہیں. اپنے مبدا کو بھی جان لیتے ہیں اور اپنے معال کو بھی جان لیتے ہیں. اپنی اول اور اپنے آخر, اپنی ابتدا اپنی انتہا, دونوں کو جان جاتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا عقیدہ دیا میرے غوث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے بڑی عظمت مجھے اب نظر نہیں آ رہی, کیونکہ آگے جو لفظ حمد پر بحث کرنی ہے, وہ حمد کی بحث رہنے دیجئے, آئندہ پیر کو کرتے ہیں. یہاں پر توحید کا خلوص بڑا عمدہ نظر آیا. دعا کیجئے اللہ پاک آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے, گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, اصلوں کی بخشش فرمائے, نسلوں کی حفاظت فرمائے. توحید کی عظمتیں, الوہیت کی شان, رحمانیت کا فیضان, رحیم کی شان نشان ہم سب کو عطا فرمائے. یا اللہ اپنے خاص بندوں کے صدق و طفیل میں ان کا غلامی ہونا نصیب فرما, ان کا غلام ہونا نصیب فرما, ان کی غلامی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو, ہم سب کی آل اولاد کو صحیح العقیدہ ہمیشہ رکھنا, بدعقیدگی سے بچانا, گستاخی سے بچانا. یا اللہ اپنے فیضان کے سائے تلے, اپنے ذل کے سائے تلے ہمیشہ رکھنا, اپنے حبیب کے قدموں میں, اپنے محبوبوں کے قدموں میں, ان کے وسیلے سے ہم سب کو صبح و شام زندگی میں انوار و تجلیات عطا فرمانا. مولا
خصوصیت کے ساتھ ہر ماہ تیرا، ہر مہینہ تیرا، ہر لمحہ تیرا، ہر سانس تیری، ہر دن تیرا. ایسا نہیں مولا کہ 5 وقت کی نماز دوسرے مہینے میں کم ہو جائے. نہیں مولا، تو اگر چاہے تو ہمیں اتوار کو موت دے دے حسن خاتمہ کے ساتھ، تو چاہے تو پیر کو موت دے دے غیروں کو کفر پر. مولا ہم سب کو حسن خاتمہ چاہیے. مولا ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. ہم سب کے آل اولاد کو جب تک جلانا پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندگی عطا فرمانا. مولا آج جمعہ کی رات ہے، مولا اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں درود پاک کی برکتوں سے پروردگار ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. ہم سب کے والدین کی سایوں کو دراز فرما. جو انتقال کر چکے ہیں انہیں غریق رحمت فرما. اولیاء حیدرآباد کے صدق و طفیل میں ہم سب کو آفت سماوی اور آفت ارضی سے محفوظ اور مامون فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.